أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، بدلو، جنہوں نے بدل ڈالا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، کفرن، کفر سے، واحلو، اور لا اتارا انہوں نے، قومہم، اپنی قوم کو، دار البوار، ہلاکت کے گھر میں۔ ارشاد ہوا کہ اے مخاطب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا؟ مراد کفار مکہ ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی تھیں، خانہ کعبہ کا مجاور بھی بنایا تھا، دولتیں بھی دی تھیں، سرداریاں بھی دی تھیں، اور سب سے بڑی بات، ان کو شرف بخشا، ان کے درمیان قرآن کو نازل فرما کر کے، اور ان کو شرف بخشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کے ساتھ۔ لیکن ان نعمتوں کو ناشکری کے ساتھ بدل ڈالا، توحید کو شرک کے ساتھ بدل ڈالا۔ بدل ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ توحید کے بجائے شرک کے راستے کو اختیار کیا، اور اپنی قوم کو بھی شرک کے راستے کے اوپر لگائے رکھا، اور ان کو ہلاکت کے گھر کے اندر اتار دیا۔ مسلمانوں کے خلاف بدر کے میدان کے اندر لا کر کے، مسلمانوں کے خلاف لڑا کر کے، اپنے ساتھیوں کو ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا، جو کہ جہنم، دوزخ ہے۔ یصلونہا، یہ مشرک، یہ کافر اس دوزخ کے اندر داخل ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ قرآن بھی ان کے درمیان نعمت تھا جس کی قدر کرنی چاہیے تھی، اور قرآن کی قدر یہ تھی کہ اس کے اوپر ایمان لاتے اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو چلاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی قدر کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے تو کامیابی کی طرف جاتے۔ لیکن اس نعمت کی قدر بھی نہیں کہ مقابلے کے اوپر آئے، ظلم کے اوپر آئے، کفر کرتے رہے اور اپنے آپ کو ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا۔ روایت کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ تو عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، یہ جنت میں جانے سے انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو فرمایا، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو جو لوگ بھی ہیں جنہوں نے نعمت توحید کو شرک کے ساتھ بدل ڈالا، توحید کے بجائے شرک کو اختیار کیا، یہ جہنم میں یصلونہا، یہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور یہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انسان کے 3 ٹھکانے ہیں، ایک دنیا جس کے اندر نعمتیں بھی آزمائش کے لیے اور سختیاں بھی ہیں آزمائش کے لیے، اور انسان کے ٹھکانے میں سے ایک ٹھکانہ جنت ہے جو اچھے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، کہ جس کے اندر آسائش ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے۔
اور انسان کا ایک ٹھکانہ دوزخ ہے اور یہ برے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بارے میں رب کائنات کا ارشاد ہے وَبِئْسَ الْقَرَارُ، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے ٹھہرا رکھے ہیں للہ، اللہ کے ساتھ، ان مشرکوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، تاکہ اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ سامری نے بھی ایک وقت میں ایسا کیا تھا کہ لوگوں کے زیورات لے کر کے ایک بچڑا بنا دیا تھا، بچڑا باں باں کرنے لگا تھا، تو لوگوں کو گمراہ کر دیا سامری نے، لوگوں سے کہا کہ تمہارا خدا تو یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے اور کوئی طور کے اوپر چلے گئے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کی ترغیب کو اختیار کر لیا اور شرک کے اندر اختہ ہو گئے۔ بہرحال پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے سامری کو اللہ نے دنیا کے اندر بھی نشان عبرت بنا دیا تھا کہ اللہ نے اس کو مرض لگا دیا تھا، اور مرض بھی ایسا تھا کہ جو آدمی سامری کے ساتھ ہاتھ لگاتا تھا اس کو تپ چڑھ جاتا تھا، بخار چڑھ جاتا تھا، اس کو درد ہونا شروع ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ لوگوں سے کہتا تھا کہ لا مساس، مجھ کو چھو نہیں، اور لوگوں سے دور بھاگ گیا جنگلوں کی طرف، وہاں پر ایریاں رگڑ رگڑ کر کے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا رکھے ہیں، لات کو، منات کو، عزا کو، اساف کو، نائلہ کو، مختلف بت بنا رکھے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ بیٹے دینے والے ہیں، یہ بگڑیوں کو بنانے والے ہیں، ہماری زندگیوں کو سنوارنے والے ہیں، اور لوگوں کو ان بتوں کی پوجا کی طرف ترغیب دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے راستے سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ تو اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں کے سامنے اور ان کے پیروکاروں کے سامنے کہ جو شرک کے اندر اختہ ہیں، کہہ دیجئے تمتعوا، عیش کر لو۔ شرک کرو گے، کفر کرو گے تو 2-4 دن کی جو زندگی ہے اس کے اندر تم نے عیش کر لینی ہے، اپنے مزے کر لینے ہیں۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پھر تمہارا پلٹنا إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے کہ آخرت کے اندر اگر اللہ رب العالمین چاہے گا باقی گناہوں کو معاف کرنا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کے بارے میں اللہ کا یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو فرمایا ان مشرکوں کا ٹھکانہ آخرت کے اندر دوزخ ہوگی، دوزخ کی آگ ہوگی، وہ آگ کی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ یہ دنیا کی آگ اس کا 70 میں ایسا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، ہلاک کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، چکنا چور کرنے کے لیے، جلانے کے لیے تو یہ آگ بھی کافی ہے۔ فرمایا کہ ہاں کافی ہے، اس کے باوجود جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ گرم ہوگی، 69 گنا زیادہ گرم ہوگی۔ اور ایک روایت کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جہنم کے اندر انسان کو، جہنمی کو موٹا کیا جائے گا، اس کے جسم کو بڑا کیا جائے گا، اس کے چمڑے کو بڑا کیا جائے گا، تاکہ اس آگ، یہ جو جہنم کی آگ اس کو جلا سکے اور اس کو درد بھی محسوس ہو۔ آج جو سبق ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمت بھی ہو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو سیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کی طرف بدلوا جنہوں نے بدل ڈالا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو کفرن، کفر سے، وأحلوا، اور لا اتارا انہوں نے قوم، اپنی قوم کو، دار البوار، علاقت کے گھر میں، جہنم یعنی جہنم میں، یصلونہا، داخل ہوں گے وہ جس میں، وبئس القرار، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وجعلوا، اور ٹھہرا رکھے ہیں انہوں نے للہ، اللہ کے ساتھ، اندادن، کوئی شریک، لیضلوا، تاکہ یہ گمراہ کر دیں انہیں عن سبیل اللہ کے راستے سے۔ قل کہہ دیجیے تمتعوا، عیش کر لو، فإن، پس بے شک، مصیرکم، تمہارا انجام، الی النار، آگ ہے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا